Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to online lectures of Pakistan Studies for grade 9. Online lecture is started about for the written work. یہ ریٹن ورک کے لیے جو ہے یہ جاری ہیں، ہمارے ریٹن ورک سٹارٹ ہیں. لاسٹ میں ہم نے لانگ کوسچن نمبر 4 لکھا ہے چیپٹر نمبر 4 کا. جو آج ہماری ریٹن ورک میں ہم لکھیں گے وہ ہوگی لانگ کوسچن نمبر 5. تو ہم آج لانگ کوسچن نمبر 5 رائٹ کریں گے. اور لکھنے سے پہلے آپ کے ساتھ اپنے سب کچھ ہونی چاہیے. جو بلو مارکر ہے، بلیک مارکر ہے، پینسل ہے، رولر ہے، سب کچھ آپ کے ساتھ ہونی چاہیے. ٹھیک ہے. پیج پہلے سے ہی آپ پیج پریپیئر کریں، مارجن لائن ڈرا کریں، سب کچھ آپ کمپلیٹ کریں. ٹھیک ہے. یہ سب لوازمات کمپلیٹ کرنے کے بعد جو پیج پریپریشن کرنے کے بعد آپ لانگ کوسچن نمبر 5 سٹارٹ کریں. بلیو مارکر سے یہ سٹارٹ کریں. کوسچن نمبر 5: ڈسکس دا مین پوائنٹس آف مسلم فیملی لا آرڈیننس اینڈ سسٹم آف بیسک ڈیموکریسیز. اگین سن لیں. Discuss the main points of Muslim Family Law Ordinance and System of Basic Democracies. مسلم فیملی لا آرڈیننس جو اصلاحات تھے، سوشل ریفارمز تھے ایوب خان کے، اور یہ جو نیکسٹ جو ہیں یہ مسلم فیملی لا آرڈیننس سوشل ریفارمز بن گئی. سوسائٹی سے تعلق ہے، اس کا فیملی سے ہیں. اور جو نیکسٹ ہیں سسٹم آف بیسک ڈیموکریسی، تو یہ ان کے پولیٹیکل ریفارمز میں آتے ہیں. ٹھیک ہے. تو آج اگر ہم دیکھ لیں تو لانگ کوسچن نمبر 5 2 پارٹس پر تقسیم ہے. ایک مسلم فیملی لا آرڈیننس ہے اور دوسرا سسٹم آف بیسک ڈیموکریسی ہے. ٹھیک ہے. تو ہم نے ان کے لیے مائنڈ میپ بھی دو مائنڈ میپ بنانے ہوں گے. ٹھیک ہے. ایک مسلم فیملی لا آرڈیننس کے لیے اور ایک سسٹم آف بیسک ڈیموکریسی کے لیے. تو آپ نے آنسر لکھ لیں. آنسر لکھنے کے بعد آپ مائنڈ میپ کا ہیڈنگ دے دیں بلیو مارکر سے، ڈبل انڈر لائننگ کریں، کوسچن کو بھی انڈر لائن کریں، اور پھر یہاں سے ان کا مائنڈ میپ آپ ان سے ہیلپ لے سکتے ہیں. جو مین ہیڈنگ ہوگا آپ کا مسلم فیملی لا آرڈیننس. کیا ہوگا آپ کا؟ مسلم فیملی لا آرڈیننس ہے. کیا ہے؟ مسلم فیملی لا آرڈیننس. پھر اس کی ہیں اسٹیبلشمنٹ آف آربیٹریشن کونسل ہیں. اس میں مصالحتی جو کونسل تھا، آربیٹریشن کونسل کا قیام تھا. اس میں انٹری آف میرج واز کمپلسری. جو میرج کی جو انٹری تھی یونین کونسل کی سطح پر وہ لازمی قرار پائی تھی. اس میں ولنگنس آف فرسٹ وائف کی مرضی تھی دوسری شادی کے لیے، اس میں شامل تھی. ایلیمینیٹ ٹریڈیشنل میتھڈ آف ڈائیورس کی جو روایتی طریقے تھے جو بیک وقت 3 طلاقیں دی جاتی تھی، تو ان کا بھی خاتمہ کیا گیا اسی آرڈیننس. اگین آپ سن لیں، میں جسٹ ریڈ کرو، آپ لکھتے جائیں. مسلم فیملی لا آرڈیننس مین ہیڈنگ ہو گیا. پھر ہیں اسٹیبلشمنٹ آف آربیٹریشن کونسل، انٹری آف میرج واز کمپلسری، willingness of first wife، eliminate traditional method of divorce. تو یہ ہو گیا آپ کا مائنڈ میپ. مائنڈ میپ کے بعد آپ مسلم فیملی لا آرڈیننس کا مین ہیڈنگ دے دیں. یہ مسلم فیملی آرڈیننس اگر آپ مائنڈ میپ سے بھی پہلے یہ ہیڈنگ دے دیں. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد مائنڈ میپ، پھر انٹروڈکشن سٹارٹ کریں، ڈبل انڈر لائننگ کریں. آپ سٹارٹ کریں انٹروڈکشن. پین سے سٹارٹ کریں. ایوب خان انٹروڈیوس سم امپورٹنٹ ریفارمز ڈیورنگ ہز رول. ایوب خان نے انٹروڈیوس کی تھی کچھ امپورٹنٹ اصلاحات تھے اپنے دور حکومت میں. ون آف دم واز مسلم فیملی لا آرڈیننس. ایک ان میں سے تھا مسلم فیملی لا آرڈیننس. تو ان کا نام مسلم فیملی لا آرڈیننس کا آپ بلیک مارکر سے لکھیں. اٹ واز انفورس تھرو ان آرڈیننس ان 1961. 1961 کو ہائی لائٹ کریں.
Its aim was to give more protection to women. اس کی جو ایمس تھی وہ کیا تھی؟ وہ زیادہ پروٹیکشن دینی تھی کس کو؟ ومن کو، اسی آرڈیننس کے تھرو پر. ٹھیک ہے، آرڈیننس کے ذریعے اگر ہم یہاں پر دیکھیں تو آرڈیننس کیا ہے؟ آرڈیننس کیا ہے؟ پریزیڈنشیل آرڈر ہوتی ہے. ٹھیک ہے، پریزیڈنٹ کے پاس اختیارات ہوتے ہیں کہ جب ایمرجنسی حالت ہوتی ہے یا پارلیمنٹ ان سیشن نہیں ہوتا تو وہ 120 ڈیز کے لیے وہ آرڈر جاری کر دیتا ہے. ٹھیک ہے، تو ان کی بھی حیثیت جس طرح قومی جو اسمبلی لیجسلیشن کرتی ہے تو اسی طرح اس کی بھی حیثیت ہوتی ہے، لیکن یہ کچھ ٹائم کے لیے ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اور پھر آرڈیننس پھر اگر ہم بھیج دیں اگر پارلیمنٹ کے لیے دوبارہ، اگر وہ یہیں اگر منظور ہوا نیشنل اسمبلی دونوں پر ہاؤس سے، اگر آج کل اگر ہم دیکھ لیں پھر پارلیمنٹ نے اگر ان کو منظور کر لیا، بل پاس کر لیا، تو پھر وہ بھی قانون بن سکتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ 120 ڈیز کے لیے ہوتا ہے، اور جب صدر کو اختیارات ہوتے ہیں یہ جاری کرنے کے لیے. ٹھیک ہے، جب اسمبلی سیشن نہیں ہوتی یا ایمرجنسی حالت ہوتی ہے یا کنسٹیٹیوشن نہیں ہوتا تو وہ کیا ہوتا ہے؟ صدر یہ جاری کر دیتا ہے. Its aim was to give more protection to women. اس کی جو ایم تھی، مقصد تھی، وہ وومن کو زیادہ پروٹیکشن دینا تھا. پھر آپ نیکسٹ ایکسپلینیشن کا ہیڈنگ دے دیں یو مارکر سے. پھر مین پوائنٹس آف مسلم فیملی لا آرڈیننس کا بھی ہیڈنگ دے دیں یو مارکر سے، انڈر لائننگ بھی کریں ڈبل. پھر آپ فرسٹ نمبر سٹارٹ کریں جو اس میں فرسٹ ہے. انٹری آف میرج واز میڈ کمپلسری ان یونین کونسل. یونین کونسل کے سطح پر میرج کو کمپلسری قرار دیا گیا کہ ان کی جو ہوگی انٹری ہوگی، جو وہاں پر ان کے لیے آدمی جو ہے وہ بٹائے گئے تھے ان کی انٹری کے لیے. ٹھیک ہے، تو یہ انٹری جو ہوگی جو جہاں پر بھی شادی ہو، یعنی یونین کونسل آپ کی یونین کونسل کی سطح پر، تو ان کو آپ نے انٹری کرنا ہوگا وہاں پر یونین کونسل میں. ٹھیک ہے، تو ایک پوائنٹس یہ اس میں بتایا گیا. Next, willingness of first wife was made necessary for second marriage of any male. willingness کو ذرا بریک مارکر سے لکھیں. willingness of first wife جو مرضی ہوتی ہے، رضامندی. willingness مین رضامندی ہونی چاہیے کس کی؟ first wife کی. was made necessary ضروری قرار دیا گیا دوسری شادی کے لیے. for any male ہر کسی جو میل کے لیے یہ ضروری قرار دیا گیا کہ جب وہ دوسری شادی کرے گا تو فرسٹ وائف سے ان کی مرضی پوچھے گا، اگر وہ رضامند ہو تو تب ہی وہ دوسری شادی کر سکتا ہے. نیکسٹ، ٹریڈیشنل میتھڈ آف ڈائیورس of 3 times together was abandoned in the law for divorce and it was given the status of law. جو ابینڈنٹ قرار دیا گیا، ان کو ختم کر دیا گیا، جو ٹریڈیشنل جو روایتی طریقہ تھا ڈائیورس کا، طلاق کا 3 ٹائمز کا، تو ان کو ابینڈنٹ قرار دیا لا میں، اور ان کو لا کی اسٹیٹس بھی دیا گیا. ٹھیک ہے، اٹ واز گیون دا اسٹیٹس آف لا، قانون کی حیثیت دی گئی ان کو. نیکسٹ، آربیٹریشن کونسل بلیک مارکر سے لکھیں. آربیٹریشن مصالحتی کونسل جو تھرڈ پارٹی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، مصالحتی جو صلح کراتی ہے. ٹھیک ہے، تو آربیٹریشن کونسل کا اسٹیبلشمنٹ اس میں ہوا. آربیٹریشن کونسل ور اسٹیبلش ایٹ یونین کونسل لیول. اسی کونسل کا قیام لایا گیا آربیٹریشن کا ود دا فالوئنگ فنکشن. اسی آربیٹریشن کونسل کی فنکشن کیا تھی؟ اس کے فنکشن کیا تھے؟ نمبر 1 ٹو میک پیچ اپ اینڈ سالو پرابلم بٹوین ہسبینڈ اینڈ وائف ان کیس آف ڈائیورس. پیچ اپ مین سیٹلمنٹ، ان کے درمیان سیٹلمنٹ کرانی تھی. ان کا کام کیا تھا؟ پیچ اپ تھا، اور ان کے درمیان جو مسائل تھے ہسبینڈ اور وائف کے درمیان، تو وہ بھی ان کا خاتمہ تھا. ٹھیک ہے، ان کو حل کرنا تھا ان کیس آف ڈائیورس. ڈائیورس کے کیس میں جو بھی پرابلم تھی تو یہ آربیٹریشن کونسل وہ سالو کرتے تھے. پیچ اپ کو ذرا بلیک مارکر سے لکھیں. ٹو ڈیٹرمائن دا ریسپانسبلٹی آف سپورٹنگ دا وائف اینڈ چلڈرن. ڈیٹرمائن کرنے تھے رسپانسبلٹی. ٹو ڈیٹرمائن دا رسپانسبلٹی آف سپورٹنگ، یہ وائف اور چلڈرن کی جو سپورٹنگ کی جو ذمہ داری ہیں وہ بھی تعین کرنے تھی، ڈیٹرمائن کرنے تھی.
उसी आर्बिट्रेशन काउंसिल में। इमाम एंड खतीब were appointed as registrar. इमाम और खतीब को अपॉइंट किए गए रजिस्ट्रार फॉर एंट्री ऑफ मैरिज, मैरिज की एंट्री के लिए इन द यूनियन काउंसिल, यूनियन काउंसिल में। जो एंट्री किया करते थे, जो कंपल्सरी करा, तो वो कौन करता था? वो इनकी रजिस्ट्री के लिए रजिस्ट्रार जो मुकर्रर किया गया था वो कौन थे? वो इमाम और खतीब थे। तो यही थे उनके जो मेन पॉइंट थे मुस्लिम फैमिली लॉ ऑर्डिनेंस के। जो नेक्स्ट है सिस्टम ऑफ बेसिक डेमोक्रेसी, तो ये हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। इसी की ये कापी है। अगेन मैं सिंपल रिपीट कर लेता हूँ। मेन पॉइंट्स ऑफ मुस्लिम फैमिली लॉ ऑर्डिनेंस 1961 आप लिखते जाएं। नंबर 1, एंट्री ऑफ मैरिज वाज मेड कंपल्सरी इन यूनियन काउंसिल। नंबर 2, willingness of the first wife was made necessary for second marriage for any male. Next, traditional method of divorce of 3 times together was abandoned in the law for divorce and it was given the status of law. Arbitration council were established at the union council level with the following functions. Number 1, A. To make patch up and solve problems between husband and wife in case of divorce. To determine the responsibility of supporting the wife and children. Imam and Khatib were appointed as registrar for the entry of marriage in the Union Council. Next लेक्चर जो होगा उसी के आपने उसी के नीचे स्टार्ट करना, क्योंकि इसका हिस्सा है, कोई अलग क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। तो उसी के नीचे आपने लिखना है, फिर इसका माइंड मैप बनाना है, फिर इंट्रोडक्शन की तरफ हम जाएंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो देखिए आपको इसके दूसरे हिस्से के लिए। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।